अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि सियासत का जो ताल्लुक़ है वो दरअसल है सोसाइटी से ही। हमने अपने इंट्रो में भी चैनल 5 के बताया था कि जैसा मुआशरा होता है वैसी ही स्टेट बनती है। तो ये जो हमारे सियासी मामलात चल रहे हैं, इतना हिजान है उसके अंदर, उसमें जिसमें करप्शन भी शामिल है, जिसमें लोगों की ज़िंदगी अजीरन होना भी शामिल है, लेकिन ये लोग ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। आप एक छोटा सा कपड़ा भी ख़रीदने जाते हैं, कोई आप अगर 1000 रुपए की भी कोई चीज़ बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो उसको 10 जगह पे आप मार्केट में उसको सर्च करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, उस कपड़े की टेक्सचर के बारे में, उसके कलर की कहीं फेड ना हो जाए, फास्ट कलर्स हों, बहुत चीज़ें आप देखते हैं सिर्फ 1000 रुपए की चीज़ के लिए। आप अपने पूरी ज़िंदगी के, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए जिस तरह के लोग मुंतखब करते हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते कि वो कैसे लोग हैं। बस वही एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लिफाफा, एक बिरयानी की प्लेट, एक लंच बॉक्स, इस पे वोट दे दिया जाता है। तो फिर आपके साथ जो कुछ हो रहा है मैं समझती हूँ ठीक हो रहा है। जब तक आप ख़ुद को ठीक नहीं करेंगे, ख़ुद आप में इतना शऊर तो होना चाहिए कि जो आदमी आपकी नुमाइंदगी का हक़ लेकर पार्लियामेंट में बैठता है और आपके बिहाफ पे, वो आपको जानता भी नहीं ना, आप उसे जानते हैं, वो आपको यूज़ कर रहा है, आपके वोट को यूज़ कर रहा है, तो आपको अपने वोट की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो ये मुआशरे की जो तरबियत है ये कौन करेगा? तालीमी इदारों में तो नहीं हो रही है, माफ़ कीजिएगा, हुकूमत हरगिज़ भी नहीं करना चाहेगी। और पार्लियामेंट, अब मुझे क्यों ये प्रोग्राम करना पड़ा है कि बहुत शोर मच रहा है कि जी इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन रिफॉर्म्स। मैं आज आपको बताती हूँ, मेरा ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन से रहा है 22 साल, और 2010, 11 और 12 में 3 साल हम कोशिशें करते रहे कि हम पार्लियामेंट में जो कमेटी बनी थी उसमें अपनी रिफॉर्म्स जो इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी वो लेकर गए हैं। एक हमारे इलेक्शन ऑफिसर थे शेर अफगन साहब, जो डेपुटेशन पर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ आए थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की इसमें, और भी लोगों ने की, लेकिन वहाँ जब जाते थे तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी हुई थी रिफॉर्म्स के लिए वो गायब होती थी। उसकी वजह क्या है? एक तो ये बात ही गलत है कि इलेक्शन कमीशन के बजाय पार्लियामेंट इसमें इस्लाहात करे। देखिए, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी बॉल उठाकर अपनी कोर्ट से निकालकर पार्लियामेंट के कोर्ट में डाली है तो उसके पीछे उनके मज़मूम मकासद थे। पार्लियामेंट का काम रिफॉर्म्स करना नहीं होता, पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन करना होता है, कानून साजी है, इस्लाहात करना उनका काम नहीं है। यही हमने बताया था कि देखिए ये नहीं करेंगे इस्लाहात, हम करेंगे, जो इलेक्शन के स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को साथ बिठाएंगे, कंसेंसस डेवलप होगा, और उस कंसेंसस में एक पार्लियामेंट का मेंबर भी, पार्लियामेंट अपने मेंबर्स उस कमेटी में भेजेगी जो हम बनाएंगे, और उसमें हर वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग होंगे, वो डिसाइड करेंगे, और फिर उसकी कानून साजी के लिए हम उस पूरे डॉक्यूमेंट को, जिसमें पार्लियामेंट के नुमाइंदे का भी कंसेंसस होगा हमारे साथ, उसको हम पार्लियामेंट में भेजेंगे कि ये लीजिए जी, ये डॉक्यूमेंट तैयार है, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स ने इसको ओके किया है, आप इसकी कानून साजी कर लीजिए, और अगर आपको कोई एतराज़ है तो वो आप इलेक्शन कमीशन के इन्हीं स्टेक होल्डर्स को हम दोबारा बुलाएंगे, आप भेजिए कमीशन को और कहिए कि जी ये इस्लाहात जो है ना, इसमें ये चीज़ हमें नापसंद है। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें नापसंद ही होंगी पार्लियामेंटेरियंस को, तो सोचने वाली बात है कि क्यों। देखिए, इस बुरे ख़राब निज़ाम की जो बेनिफिशरी हैं, जिससे फ़ायदा पहुंचता है जिन बुराइयों से पार्लियामेंट के लोगों को, वो उन बुराइयों को क्यों दूर करना चाहेंगे? कोई अपना फ़ायदा भी भला खोता है, कोई अपने पैर पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारता है। ये बात मैंने आबिद हसन मिंटो साहब हमारे जो हैं, वो बेचारे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, अभी भी उन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा ऑर्डर भी किया था कि हाँ जी आप लोग कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप क्यों नहीं करते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स। अब बात ये होती है कि दोनों फरीकों को पता होता है कि कमज़ोरी लकूना कहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट के जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, चीफ जस्टिस साहब हमारे फॉर्मर, उन्होंने बज़ाहिर तो कह दिया था हाँ जी आप कर लें, लेकिन वो उनको भी मालूम था कि इलेक्शन कमीशन क्यों चाहेगा कि अपने जो मामलात हैं जिससे उनको फ़ायदे पहुंच रहे हैं, चूँकि मुकम्मल तौर पे भुट्टो साहब के बाद से जो ये पोलिटिसाइज़ हुआ था, तो अब तक ये
محکمہ جسے آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اصولاً تو انہیں کسی کا پریشر، کسی کا دباؤ برداشت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کا ہوتا کیا ہے، دیکھیے اپنی غلطیوں کی ذمہ داری جب ہار جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ جی یہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ مینیج کیے الیکشن، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے، ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے۔ بینگ اے پروونشل ہیڈ مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو سارا پروپیگنڈا ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد بھی ان کی کیا ہوتی ہے؟ فوج۔ ارے بھائی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب تو لوگوں کو سمجھاؤ، چونکہ ہمارے ماشاءاللہ سیاستدان جو ہیں وہ بھٹو صاحب ایک چیز سمجھا گئے تھے، اور ان کی بیٹی، اور اس کے بعد ان کے داماد، اور اس کے بعد دوسری سیاسی پارٹیاں، کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے فوج۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف فوج نہیں ہے۔ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کون ہے اسٹیبلشمنٹ، پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں۔ بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، اور الیکٹڈ گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو، دس از دی اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن چونکہ اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی برائیوں کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فارغ ہو گئے سیاستدان، اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ ہاں، ابھی جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کو جس نے بھی یہ سجھایا ہے ان الیکشن ریفارمز کے بارے میں، انہوں نے بھی بس سنی ہوئی تھی، سنی ہوئی 2-4 چیزیں لے کر انہوں نے پرائم منسٹر کو سبمٹ کر دیں۔ تو وہ ریفارمز میں 2 چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے بارے میں غالباً سب سے پہلا پروگرام میں نے ہی کیا تھا مبشر لقمان صاحب کے ساتھ۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً 18th امینڈمنٹ۔ 18th امینڈمنٹ تو سب سے بڑا کانٹا ہے الیکشن ریفارمز کے بیچ میں، وہ کبھی ہو ہی نہیں پائیں گی اس طرح کی ریفارمز جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے ممکن تھیں لیکن اب نہیں رہیں۔ لہٰذا کانسٹیٹیوشنل چینجز بھی اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس معاملے میں۔ ہم نے جو الیکشن ریفارمز بنائی ہیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اگلے پروگرام میں، اور آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ اس پر اپنی رائے چینل M5 کو، ہم ایک کوڈ آپ کو، ایک پوسٹ کوڈ بھی دیں گے، آپ اس کو بھیجیں اپنی، کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ سیاستدانوں کی کرپشن سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے کوآپریٹ کیجیے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی اچھی حکومت بنے، چونکہ جب بھی بری حکومتیں بنیں گی اس طرح کے انتخابی نظام سے جو کہ بنتی چلی آ رہی ہیں پچھلے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سے، وہ ایسی ہی ہیں، وہ بالکل ایسی ہی ہیں یہ، اور اس سے بدتر ہوتی چلی جائیں گی چونکہ آپ نہیں اٹھ رہے ہیں اپنے حق کے لیے۔ معاشرہ بالکل خاموشی سے ہر ظلم، ہر ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو میں پڑھے لکھے لوگوں سے، باشعور لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ وہ ان الیکشن ریفارمز کو غور سے سنیں، دیکھیں، اور ہمیں چینل M5 کے پوسٹ کوڈ پر ایک اپنی رائے بھیجیں۔ ہم اس پر ایک ریفرنڈم عوام کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے کرائیں گے۔ سول سوسائٹی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں روز NGOs کھڑی ہو جاتی ہیں، وومن NGOs اور ہیومن رائٹ کی NGOs، اور باہر کی ڈونر ایجنسیوں سے ڈونیشن لینے کے لیے کہتی ہیں کہ جی ہم سول سوسائٹی ہیں۔ نہیں، معاف کیجیے گا، وہ سول سوسائٹی نہیں ہے، بالکل سول سوسائٹی وہ نہیں ہے۔ سول سوسائٹی ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ ہیں، اور ہم اور آپ ان معاملات سے اپنے آپ کو اتنا لا تعلق کر چکے ہیں کہ جس کا فائدہ اس طرح کی NGOs بھی اٹھا رہی ہیں، اور پارلیمنٹ اور پلس ہماری جو سول بیوروکریسی کہیں کہیں بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ معاف کیجیے گا، الیکشن کمیشن اکیلا کسی معاملے میں ذمہ دار نہیں ہے، اور یہی بات الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں ان کو پارلیمنٹ کو سمجھانا چاہیے تھی، مگر سمجھائیں تو تب جب ان سے فائدے نہ حاصل کیے ہوں۔ حکومتیں آتی ہیں، ان سے پلاٹ لیتے ہیں، ان کے اور بہت سارے کام کرتے ہیں جو ان کو یہاں لگاتی ہیں۔ میں بات ابھی سیکریٹریٹ کی کر رہی ہوں، الیکشن کمیشن کا ایک سیکریٹریٹ بھی ہے، وہ سیکریٹریٹ کے جو لوگ ہیں، یعنی سیکٹری اور ایڈمنسٹریٹو چیف ہوتا تھا پہلے چیف الیکشن کمیشنر 18th امینڈمنٹ سے پہلے، اب اس کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا 18th امینڈمنٹ کے بعد۔
تو ہم سن رہے ہیں بہت گونج ہے 18ویں ترمیم ختم کریں گے نہ کریں ختم، اس کے وہ کلازز تو فی الحال ختم کر دیں جن کے اوپر بہت زیادہ فنگر ریز ہوئی ہیں، جن کی اوپر بہت زیادہ معاشرے کی لوگوں کی ریزرویشنز ہیں، ان کو تو ختم کر دیں ان کلازز کو کم از کم، تاکہ کچھ تو کام آگے بڑھ سکے۔ وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، چونکہ کام آتا نہیں ہے نا، معاف کیجیے گا، کام آتا نہیں ہے، اور جو کام آتا ہے اب وہ کرنا نہیں چاہتے، جن کو آتا ہے چونکہ اس سے وہ خود افیکٹ ہوں گے۔ میں نے کہا نا، پارلیمنٹ جس برے سسٹم کی خود بینیفیشری ہے وہ اس ریفارمز کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوگی جو ہم بنائیں گے، اور الیکشن کمیشن بناتا رہا ہے لیکن پیپر پر، کاغذ پر۔ ابھی میں بتاؤں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ ایک الیکشن کمیشن کا وائٹ پیپر بھی میں چھاپ رہی ہوں کہ اس الیکشن کمیشن کو تو توڑ دینا چاہیے، اس کی تو ری اسٹرکچرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات سنیے کہ ایک انہوں نے الیکٹرک ووٹنگ مشین کی جو بات کی ہے، ای وی جو ہے الیکٹرک ووٹ، یہ بھی ہمارے ہی دور میں ہوئی تھی، اور ہم نے بہت سارے ملکوں سے لوگ آئے تھے، اپنے اپنے ڈیمو دیے اپنی اپنی مشینوں کے، انہوں نے اس میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو اگلی انشاءاللہ ہم گفتگو میں آپ کو وہ ریفارمز اور بتائیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہیں، پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ ہم سے متفق ہیں یا نہیں۔ خدا حافظ۔